الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب العبد اذا احسن عبادۃ ربہ ونصح سیدہ۔ باب اس بیان میں ہے کہ جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی، تو اس کے ثواب کا بیان، یعنی ایک اچھا غلام ہو جو اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی نہیں بھولتا، ورنہ ایسی زندگی میں جو تو اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے غلام اور غلامی سے ہم سے کیا لینا دینا، آج تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اس سے بات آپ یہ ہے کہ ایسے مشقت کی زندگی جو گزارتا ہے، غلام کی زندگی بڑی مشقت والی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو نہیں بھولتا ہے، تو اس کا ثواب، اس کی نیکیاں دوسرے کے مقابل میں کچھ الگ ہوا کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2546، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادۃ ربہ، کہ جب غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، یعنی بھلائی چاہے، خیر چاہے، برائی نہ چاہے، اور اپنے رب کی عبادت بھی بہترین طریقے سے کرے۔ میں پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں، اسلام بالکل اعتدال کی بات کرتا ہے، افراط و تفریط نہیں۔ آپ دیکھیں آج تو غلام اور آقا والی باتیں، لیکن آج نوکری، مزدوری، اور جس کے یہاں مزدوری کرتے وہ مالک، وہ رہنما، تو آپ دیکھیں گے دونوں کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو افراط و تفریط۔ ہمیشہ آپ سنیں گے کہ فلاں سیٹ ہے، بہت نالائق ہے، کام کرا لیا مزدوری نہیں دی، ایسا سنتے نا، اور فلاں سے اتنا کام لیا اور فلاں سے اتنا لیا، ٹائم پہ پیسہ نہیں دیا، لیکن ایسی باتیں سنی، اور ہے بھی نالائق سے نالائق بڑھ کے سیٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ کب سنتے ہیں کہ فلاں مزدور یہ اتنا بڑا نالائق تھا کہ اپنی سیٹ سے ایڈوانس پیسہ لیا اور ایڈوانس غائب ہو گئے، ایسے بھی تو سنتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے، یہ افراط و تفریط۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے اسلام کہا کہ اپنے غلام، جس کو آپ کہہ سکتے ہو اپنے نوکر، اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا خیر خواہی کرو، ان پر بوجھ اتنا مت ڈالو کہ برداشت نہ کر سکے، تو ان کا پورا خیال کرو۔ دوسری طرف یہ بھی دیا کہ نوکروں کو چاہیے، مزدوروں کو چاہیے، غلاموں کو چاہیے کہ اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ورنہ ہوتا نہیں۔ دونوں میں افراد و تفریط۔ جو مالک ہے وہ سمجھے گا مزدوروں کو ایسے نچوڑ لوں نا کہ اب یہ دوبارہ کام کے لائق نہیں۔ غلام ہمیشہ لائن میں رہتا، کہاں موقع ملے کہ مالک کا گردن کاٹ دیں، یہ ایک دم ایسے ہی چل رہا ہے، افراد و تفریط ایسے ہی معاملہ چلتا ہے۔ اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے کہ صاحب جیسے مالکوں کو کہتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تم رہو، ایسے مزدوروں کو بھی کہہ رہے تم ٹھیک ٹھاک رہو۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ جہاں ایک طرف غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک اور ابھارا کے وہاں کہ وہ غلام بہت اچھا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتا ہے، جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، جو جس کے یہاں نوکری کرتا ہے، نوکری کم برائی زیادہ کرتا ہے، نوکری کام کم لکھا کرے گا اور موقع ملے گا تو چوکا زیادہ لگاتا ہے، ایسا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو ایسے ہی غلام جو تھے نا اپنے مالکوں سے بڑے پریشان، اس لیے کوئی بھی غلام اپنے مالک کی کبھی تعریف نہیں کرتے، آپ سنے ہوں گے الا ماشاءاللہ۔ لیکن جب اسلام آیا نا پورا کایا پلٹ دیا کہ ہر غلام جو مسلمان مالک ہوتا تھا اس سے خوش آتا تھا، کیونکہ سلوک بہت اچھے ہو گئے نا، اخلاق بہت اچھا ہو گیا، کردار۔ اب جیسے ابو ذر غفاری کے تعلق سے آپ نے سنا نا کہ وہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے، وہ وہی غلاموں کو پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔
اتنا اچھا کام ملنے والا. تو کہہ رہے ایک طرف مالکوں کو مارا گیا, دو طرف غلاموں کو. پھر کہا کہ اگر ایسا غلام رہے جو غلامی بھی کرتا ہو اور اس غلامی کی کنڈیشن میں اللہ کو نہ بھولتا ہو. آگے کہہ رہے ہیں کان لو اجرہ مرتین, اس کو ڈبل اجر ملے گا, کیونکہ ایک تو اللہ کا غلام ہے اور نہ چاہتے ہوئے ایک اپنے مالک کا غلام بن گیا ہے, لیکن وہ اپنے مالک کی غلامی میں ایسا جکڑا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں بولتا. آپ دیکھیں نا, جب بندہ بہت زیادہ غربت کا شکار ہوتا ہے نا تو اسے اللہ نہیں یاد ہوتا ہے. اعتدال پہ رہتے ہیں نا, بندہ اعتدال پہ رہتا ہے, یعنی بہت اگر مالداری بہت زیادہ ہو جاتا نا تو بھی اس کی ایمان ڈگمگانے کے خطرات ہوتے ہیں. غربت بھی بہت زیادہ ایمان ڈگمگاتے ہیں. ایک آدمی کہتا میں بہت ایماندار ہوں, کسی کا نہیں کھاتا, اس لیے کہ جب تم اپنا ہی نہیں کھا پاتے ہو تو دوسرے کو کیا کھاؤ گے تھوڑی. ایک آدمی کہ صاحب اس کے سامنے ایک دم مٹن پلاؤ رکھو اور اس کا پیٹ بھرا اور کوئی نہ دیکھ رہا, وہ کیا کرے گا. لیکن وہی مٹن پلاؤ ایک ایسے آدمی کے سامنے رکھو بطور ایمانداری جو بھوکا اور پیاسا ہو, بھوک لگی ہو, اور اس موقع پر وہ اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگاتا کہ سب یہ ہمارا نہیں, وہ اصل ایمانداری ہے نا. تو ایسے ہی کہ جب غربت کا بندہ شکار ہوتا ہے نا تب نیتیں خراب ہوتی ہے. جس کا پایا لے لیا, جہاں پایا دبا دیا, جس کا لے لیا نکل, وہ نیت خراب ہوتی ہے. تو غلامی یہ تو مشقت کی زندگی ہے, پھر بھی اللہ کو نہیں بولتا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عبادات ایک ہی ہو لیکن حالات اور کنڈیشن کی جانب سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. مثال ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, رمضان کو روزہ رکھتا ہے, سب رکھتے ہیں. ایک اچھا مالدار آدمی روزہ رکھتا ہے, اچھا اس کے پاس کھانے کے ساری سہولتیں ہیں, روزہ رکھ کر کے ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے, اے سی میں رہتا ہے, اس کو جانے کیا فرق پڑے گا, اس کو ثواب ملے گا, ایک تو سیکنڈ ثواب ملے. ایک بندہ ہو گیا حالانکہ روزہ وہی رکھ رہا, ایک وہ بندہ روزہ رکھ رہا جو روزہ رکھ کر کے باڑے میں چلا گیا ہے, جب دوپہر کو وہاں سے چھوٹتا ہے تو حالت باہر یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا, روزہ تو انہوں نے رکھا ہے لیکن ایک کنڈیشن میں ہے, اے سی کیا ہوا کھا رہا اور ایک باڑے کی دھوپ اور تکلیف برداشت کرا, روزہ ایک ہے. تو جو اس کے روزے کا ثواب باڑے والے کو ہے نا, اس ثواب کو کوئی اے سی میں رہنے والا کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو یعنی عبادت وہی ہے لیکن حالات اور کنڈیشن کے حساب سے ثواب میں فرق ہو جائے گا. ایک بندہ ہے جو گودام کا مالک بنا بیٹھا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کے پاس گاڑی ہے, جب چاہے چالو کرے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھے, وہ ایک ہے. ایک اس گودام کا نوکر ہے, وہ اگر یہ آنا چاہے تو کتنا مشکل کام ہے, پھر اس کو بھی ٹینشن رہے گا اگر میں گودام چھوڑ کے آیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا مالک کہے یا تو جب دیکھو بس نماز ہی پڑھتا رہتا ہے, اس کو چھٹی میں, ایسا بھی ہوتا ہے نا, یہ بھی کیسے اس کو پھر بھی بندہ نماز پڑھتا ہے. اس نوکر کے ثواب کو مقابلہ وہ مالدار کبھی نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ہے کہ غلامی کی مشقت کی زندگی برداشت کرتا ہے لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بولتا ہے, اس کی ایک نیکی کا ڈبل اجر ملے گا دوسرے مقام میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہہ کے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.